الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 اور 46، 45 46، ترجمہ کنز العرفان۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی تفسیر، اور سب سے پہلے جو ترجمہ ہے، اس میں سادہ لوگ جو پوری ویڈیو دیکھ نہیں پاتے، اس سے کوئی ایسا مطلب نہ نکال لیں کہ نماز بھاری ہے ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ تو یہ اس کا سادہ پہلے مفہوم پیش کر دوں، اس کے بعد تفسیر اس کی باقاعدہ طور پہ، کہ نماز بالکل آسان ہے ان پر جو دل سے اللہ کی طرف جھکتے ہیں، ان پر آسان ہے، اور جو گناہوں کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے جن کے دل بوجھل ہیں، ان پر نماز بھاری ہوتی ہے۔ یہ ہلکا سا پہلے ذہن میں رکھ لینا۔ اس کی تفسیر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں پہلے تفسیر ابن کثیر سے کچھ روایت دو میں پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ پھر صراط الجنان سے انشاءاللہ عزیز جو خوبصورت ترین تفسیر ہے، اس کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ صبر سے مراد انسان کا ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اجر و ثواب کی امید رکھنا ہے۔ صبر سے یعنی یہ مراد ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں حضرت امام احمد نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان کے حوالے سے اس کی تفسیر کی ابتدا اس انداز سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے، یعنی دو اس کی تفسیریں ہیں، دو یعنی قول ہیں اس کے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک تفسیر تھی۔ اور دوسرا قول، دوسری تفسیر اس کی یہ کہ اے مسلمانوں، تم رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ تو یہ تو کیا ہی پاکیزہ تعلیم ہے کہ صبر کی وجہ سے ایک تو قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں
پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون اور مددگار ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی و قلبی معراج کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب عز و جل سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس کی طرف رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں، یعنی اس میں رحمت پر امید بھی اور ڈر بھی۔ تو ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خشوع و خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ تو پھر بھی آخر میں ایک سبق والی بات یہ کہ جو گناہ ہیں اور جو خواہشات ہیں جب یہ دل میں بھری پڑی ہوں گی تو بوجھل رہیں گے ہم، اور ہمیں نماز آسان محسوس نہیں ہوگی۔ تو دل سے یہ چیزیں نکالیے، گناہوں اور خواہشات جو اسلام کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں نہیں آتی، ان سے کوسوں دور رہیے، تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور دل بھی نماز پر رہے گا، اور ہم نماز پر انشاءاللہ العزیز قائم رہیں گے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔